میں ہوں عمران یوسف نظر جان چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ کراچی میں رمضان میں ڈکیتی لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ 2 مختلف مقامات پر شہریوں کی فائرنگ سے 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ناظم آباد میٹرک بورڈ آفس کے قریب شہری کی فائرنگ سے 2 مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق فائرنگ کا واقعہ لوٹ مار کے دوران پیش آیا۔ مبینہ طور پر شہری نے فائرنگ کر کے 2 ڈاکو مار ڈالے۔ شفیق موڑ کے قریب گاڑی میں سوار گارڈ کی فائرنگ سے 1 مبینہ ڈاکو بھی ہلاک ہوا۔ دوسرا فرار۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فیملی کو واردات کا نشانہ بنایا۔ ملزمان فرار ہونے لگے تو گاڑی میں سوار گارڈ نے فائرنگ کی۔ گارڈ کی فائرنگ سے 1 ڈاکو مارا گیا۔ ہلاک ڈاکو سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ کراچی میں رمضان میں ڈکیتی لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ 2 مختلف مقامات پر شہریوں کی فائرنگ سے 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ناظم آباد میٹرک بورڈ آفس کے قریب شہری کی فائرنگ سے 2 مبینہ ڈاکو ہلاک۔ ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق فائرنگ کا واقعہ لوٹ مار کے دوران پیش آیا۔ مبینہ طور پر شہری نے فائرنگ کر کے 2 ڈاکو مار ڈالے۔ ناظرین، لاہور کے میو اسپتال کے چیسٹ وارڈ میں انجیکشن کا مبینہ ری ایکشن۔ 2 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ انجیکشن کے مبینہ ری ایکشن سے مزید 14 مریض متاثر ہوئے۔ 3 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ اسپتال میں انجیکشن کا استعمال روک دیا گیا۔ انکوائری کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے۔ کمیٹی میں چیف فارماسسٹ اور ڈپٹی نرسنگ AMS اسپتال بھی شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ حیرانگی کی بات، انجیکشن معمول کے مطابق لگایا گیا تھا۔ پروفیسر ہارون حامد، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن کا استعمال فوری روک دیا گیا۔ ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لاہور کے میو اسپتال کے چیسٹ وارڈ میں انجیکشن کا مبینہ ری ایکشن، 2 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ لاہور کے میو اسپتال کے چیسٹ وارڈ میں انجیکشن کا مبینہ ری ایکشن کا یہ معاملہ ہے۔ 2 مریض زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ انجیکشن کے مبینہ ری ایکشن سے مزید 14 مریض متاثر ہوئے۔ 3 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ اسپتال میں انجیکشن کا استعمال روک دیا گیا۔ انکوائری کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے۔ کمیٹی میں چیف فارماسسٹ، ڈپٹی نرسنگ AMS اسپتال بھی شامل ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ امریکہ یوکرین سے معدنی معاہدے کے ساتھ امن معاہدہ بھی چاہتا ہے۔ یوکرین کے حوالے سے سعودی عرب سے خوشخبری کا امکان ہے۔ امریکہ کی یوکرین سے انٹیلیجنس شیئرنگ جاری ہے۔ روس، چین اور ایران کی فوجی مشقوں کا امریکہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روس کے خلاف ٹیرف کے حوالے سے مختلف چیزوں پر غور جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکی ایلچی برائے ہوسٹیج نے اسرائیلی میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ حماس 5 سے 10 سال کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ حماس نے تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے مثبت رویہ اپنایا۔ امریکی یرغمالی کی غزہ سے رہائی کے لیے جلد پیش رفت کا امکان ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق امریکہ اور حماس کے درمیان براہ راست مذاکرات امریکی ایلچی برائے ہوسٹیج ایڈم اور حماس کے سیاسی مشیر طاہر النونو کے درمیان ہوئے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک نے سیکیورٹی تعاون کے لیے اردن میں سر جوڑ لیے ہیں۔ ترکیہ، عراق اور شام سے وفود کی دارالحکومت عمان آمد۔ خطے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر تبادلہ خیال ایجنڈے میں شامل ہے۔ مشرق وسطیٰ اور مغربی ممالک کو دہشت گردوں اور اسلامک اسٹیٹ سے خدشہ ہے۔ ناظرین، شام کو خانہ جنگی میں نہیں گھسیٹا جا سکتا۔ کسی قوت کو اختیار نہیں کہ وہ شام کو کسی تصادم میں دھکیلے۔ شام کو گزشتہ ادوار کے حکمرانوں کے باقیات سے خطرہ ہے۔ ایسی قوتوں کو براہ راست نہیں کیا جائے گا۔ بشار الاسد کی باقیات کے پاس شکست کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ عبوری رہنما شام احمد الشرع کی گفتگو۔ آسٹریلیا میں انڈین نژاد BJP کے حامی مالیش کو 5 خواتین کے ساتھ زیادتی کے جرم میں 40 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مجرم کو 30 سال تک پیرول کا حق بھی نہیں ہوگا۔ سڈنی کی عدالت نے مجرم کو خطرناک سیریل ریپسٹ قرار دے دیا۔ مجرم جعلی نوکریوں کے اشتہارات کے ذریعے خواتین کو اپنے جال میں پھنساتا تھا۔ آسٹریلیا میں انڈین نژاد BJP کے حامی مالیش کو 5 خواتین کے ساتھ زیادتی کے جرم میں 40 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔